السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید ہمیں سوء ظن سے منع کرتا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچ جاؤ، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں جو ہیں یہ گناہ ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارا یہ جو دور چل رہا ہے اس کے اندر بدگمانی ہی بدگمانیاں ہیں۔ ہر شخص دوسرے کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے اور کبھی بھی حسن ظن رکھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تعلقات کے اندر، لین دین کے اندر، معاملات کے اندر بہت سارے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں پر انسان کسی وقت مجبور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ اپنے وعدے پہ پورا نہیں اتر پاتا۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو تانے دینا، کوسنا، برا بھلا کہنا یا اس کے خلاف غیبتیں چغلیاں کرنا، اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی طرف سے کوئی اپنے خیال کے اندر، اپنے دل کے اندر کوئی نہ کوئی دلیل بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو گیا ہو سکتا ہو کہ ایسے ہو گیا ہو، اس کے لیے جیسے ہم اپنے لیے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں نا، ایسے اپنے بھائیوں کے لیے بھی عذر تلاش کیا کریں، ان کی خامیوں پہ پردہ ڈالا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کے عیوب پہ، اس کی خامیوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی خامیوں پہ، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے عیب اچھالنا یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، ایک دوسرے کی خامیوں پہ پردہ ڈالنا، ہاں اصلاح کا ایک طریقہ کار رکھا ہے اسلام نے، وہ بڑے ہی اچھے انداز سے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے ہم اصلاح کریں۔ اور اصلاح کے لیے جو طریقہ کار ہے حکمت والا اور اچھی نصیحت والا، وہ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی عیب بتائیں، لوگوں کو اس کی خامیوں سے آگاہ کریں، بلکہ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو الگ بٹھا کر اس کو سمجھائیں، پیار سے الفاظ کا ایسا چناؤ ہو کہ جس میں اس کو شرمندگی نہ محسوس ہو، اس کو طنز نہ کیا جائے، بلکہ الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بندہ میرا بہترین خیر خواہ ہے۔ اس لیے مومن کو آئینے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور آئینہ جو ہے اس کی یہ خوبی ہے، وہ آپ کی خامیاں خوبیاں صرف آپ کو ہی بیان کرتا ہے، کسی اور کو بیان نہیں کرتا۔ تو آئینہ بنیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔